ایک گاؤں کے 4 بچے زید، ہانیہ، ولی اور عیسیٰ شام کے وقت سائیکل پر گاؤں سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ سڑک سنسان، ہوا ہلکی سرد اور درختوں کی چھاؤں تھوڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ یار آج تو بہت جلدی سورج ڈوب رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کی کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ہیں، بس آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے تھوڑا دور پہنچے، ایک پرانا موبائل ٹاور جنگل کے کنارے کھڑا نظر آیا۔ یہ ٹاور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور شام کے اندھیرے میں یہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ واہ، یہ ٹاور تو بہت اونچا ہے، یہاں سے نیٹ ورک بہت اچھا آتا ہوگا، ہمیں تو یہاں سیلفی لینی چاہیے۔ بچے ٹاور کے قریب رک کر اپنی سیلفی لینے لگتے، لیکن ہر کوئی تھوڑا سا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی سرسراہٹ، درختوں کے پتوں کی ہلکی ہلکی آواز سب کو بے چین کر رہی تھی۔ چلو جلدی کرو، یہاں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اچانک عیسیٰ کے فون میں ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے۔ عیسیٰ فون اٹھاتا ہے۔ ہیلو، کون؟ جہاں مت آؤ ورنہ تم میری جگہ رہ جاؤ گے۔ تمام بچوں کی سانسیں رک جاتی ہیں، کال اچانک کٹ جاتی ہے۔ بچوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ بچے ٹاور کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہوا اور جنگل کی خاموشی ان کے ڈر کو اور بڑھا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ابھی واپس جانا چاہیے، یہ جگہ کچھ عجیب ہے۔ ہم جانیں گے کہ سچ کیا ہے، بس ہمت کرو۔ پتہ تو چلنا چاہیے کہ کال کس کی تھی، اور موبائل پر کوئی نمبر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن بچوں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ نے بتایا، یہ ٹاور خطرناک ہے، اس پر پہلے ایک چوکیدار تھا جو اچانک مر گیا۔ اس کے بعد اس ٹاور سے عجیب سی کالز آنے لگی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ بچے ہمت کر کے ٹاور کی طرف واپس آئے۔ چاندنی اور ہلکی دھند نے منظر کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ یار یہ واقعی خوفناک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ سچ کیا ہے۔ اچانک عیسیٰ کے فون میں ایک ویڈیو کال آنے لگتی ہے۔ فون کی سکرین پر ٹاور کی تصویر تھی اور پیچھے کچھ ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ٹاور کے پاس ایک پرانا کمرہ ہوتا ہے۔ کمرے کے کونے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ سفید آنکھیں، پھٹے ہوئے کپڑوں والا بھوت چوکیدار۔ بچے ایک دم جم کے رہ گئے۔ اگلے دن گاؤں والے پولیس کو فون کرتے ہیں کہ گاؤں سے 4 بچے غائب ہیں۔ پولیس جب بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی موبائل ٹاور تک پہنچتی ہے تو وہاں بچوں کے پاؤں کے نشانات ملتے ہیں، لیکن بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، صرف وہ موبائل ٹاور ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اگلے دن گاؤں والوں کو موبائل فون کے ٹاور سے دوبارہ کال آتی ہے۔ فون پر لکھا تھا،
اب اگلا کون ہوگا؟